وہ زندگی کیا جس میں تیر نہ چلیں، وہ زندگی کیا جس میں چھاتیاں زخمی نہ ہو، وہ زندگی کیا جو اپنے ٹرمز کے اوپر جینی کی ہو۔ یہی تو قیمت ہے شیر کی زندگی کی، کہ اس کی دھاپ تو سب دیکھتے ہیں، اس کی دھاڑ تو سب دیکھتے ہیں، مگر اس کا زخم نہیں دیکھ سکتا کہ وہ پہنچا کیسے ہوتا ہے وہاں تک۔ ہاؤ ہارڈ یو کین گیٹ ہٹ، کس حد تک میں ہٹ لے سکتا ہوں زندگی کی۔ یہ ہے زندگی۔ ایمان کیا ہے؟ ارے وہ ایمان جو انسان کو جنگوں میں نہیں لے کے آیا۔ کیا ہے وہ ایمان؟ غم مت کھا، اللہ تیرے ساتھ ہی ہے۔ فَإِنِّي قریب، اللہ تیرے ساتھ ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، شہرک سے زیادہ قریب اللہ ہے۔ اور گھبرا جائے آدمی، ساری زندگی عشقوں میں ڈوبا ہوا ہے، یادوں میں ڈوبا ہوا ہے، ماضی میں ڈوبا ہوا ہے۔ یہ کیسی زندگی ہے؟ یہ کیسی زندگی ہے کہ اللہ ساتھ تھا اور انسان اپنے زخم نہیں بھر سکا؟ منزلیں جب سامنے کھڑے ہوں، مقام سامنے کھڑے ہوں نا، تو خنجروں اور نیزوں کے وار بھی پی جاتا ہے آدمی اپنے اندر، اتار لیتا ہے حلق سے اس تکلیف کو۔ مقصد بڑی چیز ہے زندگی۔ لیڈرز جو ہوتے ہیں نا بیٹا، وہ عوام کے آگے نہیں روتے ہیں۔ بڑے لوگوں کا رونا بڑا ڈیفرنٹ ہوتا ہے، اور وہ سمندر آنسوؤں کے درد ان کے بہت علیحدہ طریقے سے نکلتے ہیں۔ کلیجہ بڑا کر کے ہولڈ کرنا سیکھیں، وقت آئے گا آپ کا بھی، آپ بھی نکالیے گا، آپ بھی روئیے گا۔ ویژن انسان کا نا بہت کچھ چھڑواتا ہے۔ مکے میں پیدا ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، مدینہ میں زندگی گزاری، اگر مڑ مڑ کے دیکھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شہر کو۔ حدیث میں آتا ہے جب انہوں نے ظالموں نے زیادتی کی ہمارے نبی کے ساتھ، مڑ مڑ کے ہمارے نبی دیکھتے تھے بیت اللہ کو اور گھر کو، کہ یار میں پلا بڑا، میری زندگی مکے کے اندر گزاری ہے، اور انہوں نے زمین تنگ کر دی آگے سے ہمارے نبی کے لیے۔ تو یہ تو حق، یہ تو زندگی میں، وہ زندگی کیا جس میں تیر نہ چلیں، وہ زندگی کیا جس میں چھاتیاں زخمی نہ ہو، وہ زندگی کیا جو اپنے ٹرمز کے اوپر جینی کی ہو۔ تو اپنی ٹرمز پہ جینے کی پرائس یہ ہوتی ہے کہ کمر بھی چھلی ہوگی، گردن بھی کٹی ہوگی، اور سینہ بھی زخموں سے بھرا ہوگا۔ یہی تو قیمت ہے شیر کی زندگی کی، کہ اس کی دھاپ تو سب دیکھتے ہیں، اس کی دھاڑ تو سب دیکھتے ہیں، مگر اس کا زخم نہیں دیکھ سکتا کہ وہ پہنچا کیسے ہوتا ہے وہاں تک، کیا کاٹ کاٹ کے آیا ہوتا ہے وہاں۔ بہرحال اب غلامی آ گئی۔ غلامی کے بعد جب پہنچے، جب یہ ختم ہوا آگے سے اور پہنچے یہاں سے مدینہ پہنچنے لگے، تو دکھ کم ہو گیا ہوگا، لیکن وہاں جا کے انہیں غلام بنا لیا۔ وقت گزرتا گیا، صدیاں گزرتی گئیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے، بوڑھے ہو گئے سلمان فارسی۔ اب تو واپس آ جانا چاہیے تھا نا فارس، غلامی کے اندر کھیتوں میں کام کر رہے ہیں، یہودیوں کے پاس کام کر رہے ہیں، وہ جو بال کا تیل نکالنے والی قوم ہے، ایسے یہ لیچڑ مزاج کے، ان کا جو ہے نا، ان کا ویوپار، ان کا اتنا گہرا ان کا بزنس مائنڈ ہے، اور اتنا یہ یہودیوں کا، اور ایسی یہ ناپ تول کے کرتے ہیں چیزیں۔ کیا زندگی رہ گئی؟ کہاں فارس میں بادشاہ، کہاں کچھ نہیں۔ کس لیے؟ میں نے کبھی سنا تھا حق اس طرح سے ہوتا تھا، اور اپنی اس آواز کو لے کے کہاں تک گیا ایک آدمی۔ کہتے ہیں نا، the limit a man can challenge to his own self۔ زندگی ہے ہی اپنی لمٹس کو جاننے کا نام ہے ہی اپنے اس قد کو جاننے کا نام ہے، کہ میں کس حد تک لے سکتا ہوں، میں کس حد تک لے سکتا ہوں۔ ہاؤ ہارڈ یو کین گیٹ ہٹ، کس حد تک میں ہٹ لے سکتا ہوں زندگی۔ یہ ہے زندگی۔ ایمان کیا ہے؟ ارے وہ ایمان جو انسان کو جنگوں میں نہیں لے کے آیا۔ کیا ہے وہ ایمان؟ وہ ایمان جو انسان کو حوصلہ نہیں دلا سکا۔ یہ کیا ایمان کی باتیں کرتے ہیں؟ وہ ایمان جو انسان کو وہ مکھی پہ مکھی سے ہٹا کے وہ تجربات پہ نہیں لا سکا۔ یہ کیا ایمان؟ اور اللہ والا آدمی ڈر جائے، اللہ والا آدمی گھبرا جائے فیلڈ کے اندر، اللہ والے آدمی کو ڈر لگنا شروع ہو جائے کہ جی پتہ نہیں کیوں۔ اللہ کہتا ہے کہ لا تحزن ان اللہ معنا، غم مت کھا، اللہ تیرے ساتھ ہی ہے۔ فَإِنِّي قریب، اللہ تیرے ساتھ ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، شہرک سے زیادہ قریب اللہ ہے۔ اور گھبرا جائے آدمی، گھبراتا بھی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ مومن کو، وہ کسی نے اس پر کچھ اعتراض کر لیا، جی آپ نے ایک دفعہ کہا جی مومن کو ڈپریشن نہیں ہوتا۔ اب میں نے اس کو مطلقاً نہیں کہا، اور اگر کہیں پر میرا اس سے مراد یہ نہیں تھا کہ ہو نہیں جاتا، پرماننٹ سٹیٹ میں نہیں رہتا انسان کبھی بھی اس حالت میں کہ پرماننٹلی اس کے اندر کبھی وہ ساری زندگی کے لیے مایوس ہو جائے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ساری زندگی کے لیے محتاج ہو جائے کسی کا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ساری زندگی عشقوں میں ڈوبا ہوا ہے، یادوں میں ڈوبا ہوا ہے، ماضی میں ڈوبا ہوا ہے۔ یہ کیسی زندگی ہے؟ یہ کیسی زندگی ہے کہ اللہ ساتھ تھا اور انسان اپنے زخم نہیں بھر سکا؟ یہ کیسی زندگی ہے کہ انسان صبر نہیں کر سکا؟ یہ کیسی زندگی ہے کہ انسان وقت نہیں لگا سکا؟
یہ کیسی زندگی ہے کہ انسان چپ نہیں کر سکا حالات کے مطابق، تیروں کے سامنے وقتی صبر نہ کر سکا؟ یہ کیسی زندگی ہے کہ انسان اپنے جواب کو دینے کے لیے لفظوں کے علاوہ کوئی حل نہیں نکال سکتا، لفظوں سے ہٹ کے جواب دینے کے لیے صدیاں انتظار کرنا پڑتا ہے کہ آئے گا ایک دن اللہ ہمارا بھی ساتھ دے گا انشاءاللہ، میرا بھی there is going to be a time, there is going to be a time, there is going to be a time۔ آج دیکھ لیں اللہ کی رحمت و برکت سے، ایک ٹائم پر ہمیں 1+1 نہیں سمجھ میں آتا تھا، آج اللہ نے کتنا ذہن کھولا، 20-15 سالوں کے بعد اللہ نے ماشاءاللہ، میں تو خود سوچتا ہوں کہ میں تو واللہ میں جس طرح کا کلاس میں اسٹوڈنٹ تھا اور میں جس طرح مجھے تو پڑھائی شڑائی ہوتی نہیں تھی مجھ سے، مجھے تو پتہ نہیں تھا ایجوکیشن کی فیلڈ میں میرا تعلق ہو جائے گا۔ جو لوگ میرا ماضی جانتے ہیں وہ جانتے ہوں گے، وہ حیران بھی ہوتے ہیں، اگر کبھی سن بھی ہوں گے تو حیران ہوتے ہوں گے کہ یار یہ کیا کر رہا ہے اور یہ کیا چلا گیا، کدھر چلا گیا یہ۔ تو دیکھیں ایک ٹائم پر مجھے سمجھ ہی نہیں آتی تھی چیزیں، مجھے یہ کالج الجبرا نہیں سمجھ میں آتا تھا BBA کے اندر، مجھے یہ انٹیگریشن ڈیریویشن سمجھ ہی نہیں آتی تھی کبھی، یہ ایف پرائم ہے، ایکس پرائم، یہ میں دماغ پکڑ لیتا تھا میں، پروبیبلٹی اور سٹیٹس نہیں سمجھ میں آتی تھی مجھے میتھس کے اندر۔ اور آج آپ سوچیں الحمدللہ ایسی ایسی مشکل ترین بحثیں ہیں جو اللہ اتنی آسان طریقے سے سمجھ جاتے ہیں، جو فقہ کی ہیں، حدیث کی ہیں، نحو کی ہیں، نفسیات کی ہیں، صرف کی ہیں۔ اللہ کی رحم ہے، اللہ کی مہربانی ہے، کیسے اللہ نے ذہن رب اشرح لی صدری ویسر لی امری۔ تو اتنا عرصہ سلمان فارسی نے انتظار کیا، اور پھر ایک دن کہتے ہیں میں کھجور کے درخت کے اوپر تھا، کھجوریں اتار رہا تھا، آواز آئی کہ بھئی وہ قباء کی مسجد کے اندر وہ شخص آ گیا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ تو کہتے ہیں جب میری ان بوڑھی کانوں کے اوپر وہ آواز پڑی نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی قباء میں، کہتے ہیں میں وہیں دھڑم کر کے گر گیا۔ اور کیونکہ مالک، دونوں مالک جو تھے چاچا زاد کزنز جو یہ ڈسکس کر رہے تھے، کہہ رہے میں نے کان لگا کے ذرا سننے کی جب کوشش کی نا تو مالک نے رکھ کے تھپڑ مار دیا یا مکہ مار دیا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے چہرے کے اوپر کہ جاؤ جا کے اپنا کام کرو، تم کون ہوتے ہو سننے والے۔ تو ایسے لمحات کے اندر وہ تھپڑ تھوڑی یاد رہتے ہیں، محبوب جب سامنے کھڑا ہو نا تو پھر تھپڑ یاد نہیں ہوتے، منزلیں جب سامنے کھڑی ہوں تو پھر تھپڑوں کے درد برداشت کر لیتا ہے آدمی، منزلیں جب سامنے کھڑے ہوں، مقام سامنے کھڑے ہوں نا تو خنجروں اور نیزوں کے وار بھی پی جاتا ہے آدمی اپنے اندر، اتار لیتا ہے حلق سے اس تکلیف کو، مقصد بڑی چیز ہے زندگی۔ تو وہ کہتے ہیں جب میں گیا وہاں پر تو میں نے وہ تینوں نشانیوں کا چیک لیا ان کے اوپر، پہلے میں نے ان کو صدقہ دیا، انہوں نے انکار کر دیا، پھر میں نے ان کو گفٹ دیا، پھر میں نے ان سے ساری نشانیاں پوری ہو گئیں۔ آئے بھی وہ مدینے میں، کھجوروں کے باغ تھے، پہاڑی علاقہ تھا تھوڑا سا، اور یہ پھر وہ کہتے ہیں میں ان کے نا کمر کے پاس تھوڑا یوں دیکھ رہا تھا شام کو جب میں گیا ان سے ملنے کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا آپ بھی اتنے ذہین اور آپ تو اتنے فہیم اور فقیہ اور گہرے آدمی تھے، تو ایک سیکنڈ میں پہچان لیتے تھے آپ کیا چل رہا ہے کیا نہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ شاید سلمان فارسی نے میرے کندھوں کے بیچ میں کچھ دیکھنا چاہتے ہیں، تو اس وقت آپ نے نا اپنا یہ کلاتھ تھوڑا سا نیچے کیا اور دو کندھوں کے بیچ میں جو مور نبوت تھی نا وہ جب دیکھی سلمان فارسی نے تو مسند احمد کے اندر وہ کہتے ہیں کہ میں گر گیا اسی وقت، پیروں میں اٹھا کر کے گر گیا میں نیچے، اور کہتے ہیں میں اتنا رویا، وہ اتنا کنٹین کیا ہوا تھا نا اتنے عرصے سے۔ لیڈرز جو ہوتے ہیں نا بیٹا وہ عوام کے آگے نہیں روتے، بڑے لوگوں کا رونا بڑا ڈفرنٹ ہوتا ہے، اور وہ سمندر آنسوؤں کے درد ان کے بہت علیحدہ طریقے سے نکلتے ہیں۔ ہولڈ کیا ہوا تھا نا، کنٹین کیا۔ میں اپنی قوم کے لوگوں کو یہی کہوں گا، میں پاکستان کو یہی کہوں گا، میرے شاگردوں کو یہی کہوں گا، میرے دشمنوں کو بھی میں یہی کہوں گا، دوستوں کو بھی یہی کہوں گا، کلیجہ بڑا کر کے ہولڈ کرنا سیکھیں۔ وقت آئے گا آپ کا بھی، آپ بھی نکالیے گا، آپ بھی روئیے گا، بغیر وقت وضع قطع اور ان محل کے جب آپ اپنا آپ نکالیں گے نا آپ ذلیل ہو جائیں گے، آپ ذلیل ہو جائیں گے اگر آپ نے وقت سے پہلے نکال دی چیزیں۔ اس لیے اس کو آدمی وہ کہتے ہیں اس وقت آنسو نکلے، کتنا درد جمع کیا ہوا تھا۔ تو تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پورا قصہ سناؤ صحابہ کو، موٹیویٹ کرو ان کو۔ الفاظ ہی یہی ہیں کہ آپ انہیں پورا قصہ سنائیں تاکہ ان کے اندر وہ ترغیب ہو، رغبت ہو ان کو، کس طرح ایک آدمی کن اندھیروں سے نکل کے محنت کرتا ہوا پہنچا ہے اور صدیوں کی کاٹ کاٹی ہے اس نے حق تک پہنچنے کے لیے۔ آتی کی ہمارے نبی کے ساتھ مڑ مڑ کے ہمارے نبی دیکھتے تھے بیت اللہ کو اور گھر کو کہ یار میں پلا بڑا، میری زندگی مکے کے اندر گزاری ہے اور انہوں نے زمین تنگ کر دی آگے سے ہمارے نبی کے لیے۔
تو یہ تو حق، یہ تو زندگی میں وہ زندگی کیا جس میں تیر نہ چلیں، وہ زندگی کیا جس میں چھاتیاں زخمی نہ ہو، وہ زندگی کیا جو اپنے ٹرمز کے اوپر جینی کی ہو، جو اپنی ٹرمز پہ جینے کی پرائس یہ ہوتی ہے کہ کمر بھی چھلی ہوگی، گردن بھی کٹی ہوگی اور سینہ بھی زخموں سے بھرا ہوگا۔ یہی تو قیمت ہے شیر کی زندگی کی، کہ اس کی دھاپ تو سب دیکھتے ہیں، اس کی دھاڑ تو سب دیکھتے ہیں، مگر اس کا زخم نہیں دیکھ سکتا کہ وہ پہنچا کیسے ہوتا ہے وہاں تک، کیا کاٹ کاٹ کے آیا ہوتا ہے وہاں۔ بہرحال اب غلامی آ گئی، غلامی کے بعد جب پہنچے ایکسکیوز می، جب یہ ختم ہوا آگے سے اور پہنچے یہاں سے مدینہ پہنچنے لگے تو دکھ کم ہو گیا ہوگا، لیکن وہاں جا کے انہیں غلام بنا لیا۔ وقت گزرتا گیا، صدیاں گزرتی گئیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے، بوڑھے ہو گئے سلمان فارسی۔ اب تو واپس آ جانا چاہیے تھا نا فارس، غلامی کے اندر کھیتوں میں کام کر رہے ہیں، یہودیوں کے پاس کام کر رہے ہیں، وہ جو بال کا تیل نکالنے والی قوم ہے، ایسے یہ لیچڑ مزاج کے ان کا جو ہے نا، ان کا ویوپار، ان کا اتنا گہرا ان کا بزنس مائنڈ ہے، اور اتنا یہ یہودیوں کا، اور ایسی یہ ناپ تول کے کرتے ہیں چیزیں۔ کیا زندگی رہ گئی، کہاں فارس میں بادشاہ، کہاں کچھ نہیں۔ کس لیے؟ میں نے کبھی سنا تھا حق اس طرح سے ہوتا تھا، اور اپنی اس آواز کو لے کے کہاں تک گیا ایک آدمی۔ کہتے ہیں نا، دا لمٹ اے مین کین چیلنج ٹو آف ہز اون سیلف۔ زندگی ہے ہی اپنی لمٹس کو جاننے کا نام ہے ہی اپنے اس قد کو جاننے کا نام ہے کہ میں کس حد تک لے سکتا ہوں، میں کس حد تک لے سکتا ہوں، ہاؤ ہارڈ یو کین گیٹ ہٹ، کس حد تک میں ہٹ لے سکتا ہوں زندگی۔ یہ ہے زندگی۔ ایمان کیا ہے؟ ارے وہ ایمان جو انسان کو جنگوں میں نہیں لے کے آیا، کیا ہے وہ ایمان؟ وہ ایمان جو انسان کو حوصلہ نہیں دلا سکا، یہ کیا ایمان کی باتیں کرتے ہیں؟ وہ ایمان جو انسان کو وہ مکھی پہ مکھی سے ہٹا کے وہ تجربات پہ نہیں لا سکا، یہ کیا ایمان؟ اور اللہ والا آدمی ڈر جائے، اللہ والا آدمی گھبرا جائے فیلڈ کے اندر، اللہ والے آدمی کو ڈر لگنا شروع ہو جائے کہ جی پتہ نہیں کیوں اللہ کہتا ہے کہ لا تحزن ان اللہ معنا، غم مت کھا، اللہ تیرے ساتھ ہی ہے، فإنی قریب، اللہ تیرے ساتھ ہے، ونحن اقرب الیہ من حبل الورید، شہرک سے زیادہ قریب اللہ ہے، اور گھبرا جائے آدمی۔ جو کچھ سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے۔ مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل شیخ عاطف ریمائنڈر کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ جزاک اللہ خیر۔